نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور فرمایا کہ ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ تو صرف آپ ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں گے تو ایک قیرات یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوسری بار پڑھیں گے پھر اتنا ثواب ملے گا، تیسری بار پڑھیں گے پھر اتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم نے معمول بنانا ہے، جہاں دیگر عبادات کرتے ہیں وہاں ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، درود پاک کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ پیش کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج چند ایک اہم مسائل تہجد سے متعلق بیان کیے جائیں گے۔ تہجد کی نماز، اس کا ٹائم کیا ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ کیا ہے جس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ایک بات ہے جس کو فرق کرنا ضروری ہے کہ رات کی نماز دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ سونے سے پہلے نماز پڑھے تو ایک یہ نفلی نماز ہے، اور ایک سونے کے بعد جاگ کر جو نماز ادا کی جاتی ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے، وہ نماز ہے۔ تو جو نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بندہ گھر چلا جائے یا مسجد کے اندر ہی رہے جہاں بھی ہو، تو عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے پہلے نماز ادا کرے تو اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، لیل کہتے ہیں رات کو، رات کی نماز۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز خود ادا فرمائی ہے۔ اور جب بندہ رات کو سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب بھی اٹھے گا، جملہ یہ سن لیں، جب بھی اٹھے گا اور نفلی نماز ادا کرے گا وہ تہجد کی نماز ہی ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی 9 ہونے والے ہیں، تو ایک بندہ گھر جا کے سو جاتا ہے، صرف آنکھ لگتی ہے وہ 9:30 بجے جاگ جاتا ہے، تو 9:30 بجے وضو کر کے اگر وہ نماز ادا کرے گا تو یہ بھی تہجد کی نماز ہی ہے۔ تو زیادہ اس میں چونکہ بندہ اکیلا ہوتا ہے، 2 بجے 3 بجے 4 بجے اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ ایک زیادہ اس کا ایک درجہ ہے، زیادہ ایک مقام ہے۔ ورنہ جب بھی آپ سونے کے بعد جاگ کر نماز ادا کریں گے وہ تہجد کی نماز ہی ہوگی۔ سونے کے بعد 10 بجے پڑھیں، 11 بجے پڑھیں، 2 بجے پڑھیں، 4 بجے پڑھیں، جب بھی وہ نماز ادا کریں گے وہ تہجد کی نماز ہی ہوگی۔ تو ان دنوں میں ہمارے لیے ایک بڑی فضیلت والی بات ہے کہ ہر بندہ جاگا ہوتا ہے صبح، تو اس لیے صرف 10 منٹ اضافی نکال لیں، جتنے بجے آپ الارم لگاتے ہیں 10 منٹ اور کر لیں، جو سحری کے لیے آپ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس میں 10 منٹ اور اضافی کر لیں، وضو کر کے نوافل ادا کر لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اس کی جو رکعات ہے وہ کتنی ہے، اس کی رکعات کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ 8 رکعات زیادہ سے زیادہ ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 8 ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے تو صرف 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ سکتے ہیں 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ سکتے ہیں 8 پڑھ لیں۔ تو ہماری جو مائیں بہنیں ہیں گھروں کے اندر وہ بھی صبح سحری کے لیے تیاری کرتی ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی 10 منٹ اضافی نکال لیں۔ اسی طرح آپ احباب بھی اور ہم سب کوشش کریں تو روزانہ کم از کم 2 نفل اور زیادہ ٹائم ہے تو 8 رکعت جو ہے یہ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اس کی نیت کیا ہوگی؟ اس کی نیت ہوگی 2 رکعت نماز نفل تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی، باقی جملے شروع اور آخر والے وہی ہوں گے۔ 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تعالیٰ کی، تو اس طرح نیت کر کے یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو رات کو جاگے اور اپنے گھر والوں کو جگائے اور 2 رکعت نماز یہ نفل ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، یعنی اس کا شمار ہوگا یہ بندہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ حالانکہ اس نے کیا کیا ہے، صرف اٹھ کے گھر والوں کو جگایا ہے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب ایک اور فضیلت والا عمل ہے جو صرف ہم 4 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر ہم
2 قرآن پاک مکمل ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ تہجد کی نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ جو بندہ صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو پہلی رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، دوسری رکعت کے اندر بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ ویسے تو ہم سورت جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو 1 رکعت آپ نے پڑھی ہے، منٹ لگا ہے 1 یا 2، تو آپ کو ثواب ملے گا 1 رکعت میں ایک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ دوسری رکعت پڑھیں گے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پھر پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ادھر رب کو بھی راضی کر لیا، رب کا بھی قرب نصیب ہو گیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تہجد کے، اس کے ساتھ ساتھ 2 قرآن پاک کا ثواب بھی نامہ اعمال کے اندر آ گیا۔ تو اس لیے یہ کوشش کر لیں، ٹوٹل 5 منٹ کا یہ عمل ہے اور اس کے اندر ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تو عام مہینوں کے اندر مشکل ہوتا ہے، تو ان دنوں کے اندر ہر بندہ جاگا ہوتا ہے، تو صرف سستی کو دور کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے اور وہ نفل کی نماز ادا کرنی ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر کل قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان کے اندر جمع ہوں گے، تو وہاں پر ایک منادی کہتے ہیں جو اونچی آواز سے پکارتا ہے، ایک منادی ندا دے گا، اونچی آواز سے بلائے گا کہ وہ لوگ کدھر ہیں کہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی تھی۔ یہ ہماری کروٹ ہوتی ہے، جو ایک سائیڈ ہوتی ہے نا، ہم لیٹتے ہیں تو ایک سائیڈ ہماری وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، بستر کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو وہاں پر اعلان ہوگا وہ لوگ کدھر ہیں کہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے، خوابگاہ کہتے ہیں جہاں وہ بستر ہے، جہاں پر بندہ آرام کرتا ہے، کدھر ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ تو وہاں پر چند لوگ کھڑے ہوں گے، صرف چند لوگ اس میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم سارے بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منادی کے ذریعے اعلان ہوگا کہ اب باقی لوگوں کا حساب شروع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مشقت اٹھاتا ہے نا، تو اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک بندہ چھپ کے عبادت کر رہا ہے، اکیلے گھر میں عبادت کر رہا ہے، مسجد کے اندر عبادت کر رہا ہے، تو اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے بعد اعلان ہوگا ہاں جی اب باقی لوگوں کا حساب شروع کیا جائے۔ تو یہ ہم نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اس تہجد کی نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور احادیث بھی ہیں جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرنا دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ ایسی عبادات جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، ان عبادات کے اندر بھی شمولیت اور ان عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔